پاکستان کی آرمی نے میرا خیال ہے چائنیز آرمی کو سب سے پہلے فالو کیا تھا فار دا سیک آف بزنس. 90s میں mid-90s میں چائنا نے ڈس انویسٹ کر لیا تھا ملٹری بزنس سے. انہوں نے کہا تھا کہ انہیں زیادہ پروفیشنل ملٹری چاہیے، انہوں نے نکال لیا تھا. ناصر غفور صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی اگر ملک کی اکانومی جو ہے وہ اگر کولیپس ہو گئی تو ہمارے پاس ہم سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے ہمیں، اس لیے آرمی نے ہر پاکستان کے بزنس کے بیچ میں حصہ لیا. بہت سارے پیسے مسلسل پبلک سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر میں، جو یہ پرائیویٹ سیکٹر یہ چلاتے ہیں اس میں کانسٹنٹلی جاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کتنے ایفیشینٹ ہیں. کیونکہ ان کی ایفیشنسی پہ بھی میں نے سوال اٹھایا تھا. ان کی آرمی کے اتنے بزنسز میں ہاتھ نہیں ہیں. ان کے ریٹائرڈ جنرلز آئی ڈونٹ تھنک سو کسی بھی ٹائکون نے ان جنرلز کو ہائر کیا اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے تو ایز لیٹ از ناؤ آپ نے فیل کیا کہ یہ پبلک کے لیے نہیں لڑ رہی. جنہوں نے اپنی زندگی کو پاکستان کے لیے مختص کر دیا تھا محترمہ فاطمہ جناح، تب سے لے کے آج تک کی جو کہانی ہے بڑی عجیب و غریب ہے. 1974 میں ہائر ڈیفنس ری آرگنائزیشن ہوئی تھی، پہلی اور شاید آخری دفعہ، اور اس میں منسٹری آف ڈیفنس بنی تھی. اس کا پہلا سیکٹری ڈیفنس جو تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے انفیکٹ لایا گیا تھا. ہمارے ہاں ایک سول ملٹری ڈیوائیڈ ہے. اس وقت کی پی ڈی ایم کا ہر پولیٹیشین جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ اکمپلش کرنا چاہتا ہے جو کہ پیچھے کوئی سپریم پاور ہے جو اس کو اکمپلش کروانا چاہ رہی ہے. کیونکہ ہماری کیپیسٹی ہی ڈیولپ نہیں ہوئی ان کو پیچھے دھکا دینے کی. پولیٹیکل سوشل پولیٹیکل کیپیسٹی ہی نہیں ڈیولپ ہوئی ہماری، تو اس وجہ سے اب کیا کریں گے. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مظفر آپ کے ساتھ، اور ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائی جا سکے. آج جو میرے ساتھ خاتون ہیں، سب سے پہلی بات آئی آلویز ٹوک دا پرائڈ کہ پاکستان کا بعض جگہوں پہ نیگیٹو امپیکٹ دیا جاتا ہے، مگر ہماری خواتین ویری ٹیلنٹڈ، اور ہمارے مردوں نے، ہمارا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، جنہوں نے ہمیں وہ اسٹرینتھ دی کہ جو شائننگ گرلز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پروو بھی کیا. آئی ہیو محترمہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ میرے ساتھ ہیں، اینڈ آئی ٹیک دا پرائڈ شی از دا فرسٹ سویلین وومن جنہوں نے نیول سروسز میں ایز اے سویلین کام کیا. اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ کہ پاکستان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کیا بحیثیت اکاؤنٹنٹ اینڈ ڈیفنس سروس آڈٹ میں، ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی آپ نے کام کیا. اس کے بعد آپ نکل جاتی ہیں اور آپ نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹریٹ کیا کہ جو وار اسٹریٹجیز ہوتی ہیں میرا خیال ہے اس کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا، اور ناٹ ون کنٹری ہی جو ان کا تھیسس کا حصہ تھا یا جو ان کا ریسرچ کا پارٹ تھا اس میں 6 ممالک کی انہوں نے آرمی کو کا مطالعہ بھی کیا اور کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کی. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. Said anything wrong? Do correct me please. جی the correction is کہ میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تھی جی سروس کے دوران وار اسٹڈیز میں. اپنے شوق سے گئی تھی، اپنے پیسوں سے گئی تھی، چھٹی لے کے گئی تھی. واپس آ کے ری جوائن دا گورنمنٹ، اور اس کے بعد جب لگا کہ دیکھ لیا کہ کوئی سرکار کو سمجھ نہیں آتا میرے ساتھ کیا کریں، مجھے نہیں آتا کہ سرکار کے ساتھ کیا کروں، تو پھر دین آئی ریزائن ان 2001. میری پہلی کتاب جو تھی وہ آرمز پروکیورمنٹ ڈیسیژن میکنگ پہ تھی، وچ کیم آؤٹ آف مائی پی ایچ ڈی. سو وہ 6 ملکوں کا کمپیریزن نہیں تھا، وہ بیسکلی آئی لکڈ ایٹ پاکستان کی جو نیچرلی اس میں ساری دنیا کی ڈیسیژن میکنگ دیکھنی پڑتی ہے، لیکن وہ میری پہلی کتاب تھی، پاکستان آرمز پروکیورمنٹ اینڈ ملٹری بلڈ اپ 79 to 99. دوسری کتاب پھر جو ہے 5-6 سال بعد میں نے جو چھپی تھی وہ ملٹری انک تھی، ملٹری انکارپوریٹڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جب آپ نے کمپیریٹیو کیا تھا، اس کی آپ کی جو فرسٹ بک تھی اس میں آپ نے کن کنٹریز کی آرمیز کو اسٹڈی کیا تھا؟ ملٹری انک کے لیے آئی لکڈ ایٹ جو ملٹری بزنس ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ جانرا آف ملٹری کیپٹل. نارملی سمجھا جاتا ہے کہ ملٹری جو ڈیفنس بجٹس ہیں دنیا میں، ملٹری ایکسپینڈیچر ہے، وہ ایک فارم آف ملٹری اسپینڈنگ ہوتی ہے.
ملٹری بزنس جو ہے اس کے مختلف فارمز ہوتی ہیں، اور میں نے ساری دنیا کے دیکھے تھے، یعنی کہ میں نے وہاں سے لے کے امریکہ سے لے کے فرانس، جرمنی، یو کے، پھر آپ کے جو ہے چائنا اور تمام ممالک کو دیکھا تھا کہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ملٹری بزنس کس قسم کا ہوتا ہے، وہ کس قسم کے اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے اس کو فارم کرتا ہے، پرٹیکولر بزنس ماڈل جو ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ ایک کہاوت ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. پاکستان نے مختلف جگہوں پہ آ کے ڈفرینٹ کنٹریز کے ماڈل کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا، بٹ انفارچونیٹلی نہ ہم 3 میں رہے نہ 13 میں رہے. ظاہر ہے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ چائنا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، ہمارا بیسٹ الائے ہے. پاکستان کی آرمی نے میرا خیال ہے چائنیز آرمی کو سب سے پہلے فالو کیا تھا فار دا سیک آف بزنس. وڈ یو مائنڈ ٹو ایلیبوریٹ؟ میرے خیال میں جی یہ کوا چلا ہنس کی چال والی یا مثال نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹرکی کر رہا تھا، اور چائنا، انڈونیشیا، یہ تمام ممالک تھے جن کے پاس ریسورسز کم تھے اور فوجیں ان کی بہت بڑی تھیں، اور اس کے لیے ان کی فوجیں جو تھیں وہ انوالو تھیں. یہ بھی ہم غور طلب ہے کہ مڈ نائنٹیز میں چائنا نے ڈس انویسٹ کر لیا تھا ملٹری بزنس سے. انہوں نے کہا تھا کہ انہیں زیادہ پروفیشنل ملٹری چاہیے، اور انہیں نکال لیا تھا. سو بیسکلی فوج پاکستان اس وقت ایک بیوروکریٹک پولیٹیکل سسٹم تھا اس کا، اور اس میں فوج نے انیشلی سوچا کہ جی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کریں گے، اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ اٹانومی، مطلب کہ فائنینشیل اٹانومی ہونی چاہیے، ہمارے پاس چیزوں کا کنٹرول ہونا چاہیے. تو وہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر بڑھتی چلی گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوروکریسیز، فوجیں، انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے کو فالو کرتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جس میں اکاؤنٹیبلٹی فوج کی شروع دن سے ہی ہمارے ہاں بہت کم تھی. بالکل آپ نے صحیح کہا. کل آرٹیکل تھا بی بی سی کے اوپر، ایسا کمال کا آرٹیکل تھا کہ دیکھنے والا تھا. جنرل آصف غفور صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی اگر ملک کی اکانومی جو ہے وہ اگر کولیپس ہو گئی تو ہمارے پاس ہم سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے ہمیں. اس لیے آرمی نے ہر پاکستان کے بزنس کے بیچ میں حصہ لیا. بلکہ آئی وڈ رادر سے کہ پاکستان کی ریلوے واز عام آدمی استعمال کرتا ہے، شوڈ بی ان پروفٹ، مگر این ایل سی نے ریلوے کا بھی بھٹا گول کر دیا وچ از آرمی ڈپارٹمنٹ. تو کیا محسوس کرتی ہیں کہ ایک آرمی جو ایک ملک کے دفاع کے لیے ہے، کیسے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہماری اکانومی کولیپس ہو گئی تو پھر تو ملک میں عام عوام کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا؟ اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں جی، ان کا خیال ہے نا، ان کے خیال ہے وہ جو بھی کچھ بھی کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے پیسے مسلسل پبلک سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر میں، جو یہ پرائیویٹ سیکٹر یہ چلاتے ہیں، اس میں کانسٹنٹلی جاتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کتنے ایفیشینٹ ہیں. کہ ان کی ایفیشنسی پہ بھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر اسٹیٹ سپورٹ نہ ہو تو یہ ایفیشینٹ بھی نہ ہو. تو اگر اکانومی کلیپس کر جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے کلیپس نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ادھر سے وہ ریسورسز جو ہیں وہ ہوں گے ان کے پاس کہ وہ سارا جو 6-7 لاکھ فوج کا جو بندوبست ہے وہ اسے چلا سکیں. جواب ہے نہیں. یہ صرف بتانے والی باتیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اکنامک پلاننگ میں بھی یہ بالکل پیدل ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اکانومی چلتی کیسے ہے. اس قسم کی فروغی باتیں کرتے ہیں کہ جی اگر اکانومی کلیپس کر جائے گی تو ہم اس سے چلائیں گے، مطلب کہ بہت ہی کوئی خوابوں والی باتیں.
اکثر اوقات کمپیریزن ایک کیا جاتا ہے کہ جی انڈیا کے لیے بہت زیادہ بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، اور آپ نے شاید انڈیا کو بھی اسٹڈی کیا ہو، ان کی آرمی کے اتنے بزنسز میں ہاتھ نہیں ہیں، ان کے ریٹائرڈ جنرلز آئی ڈونٹ تھنک سو کسی بھی ٹائکون نے ان جنرلز کو ہائر کیا اور اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہوتے، جسٹ لیو آرڈنری لائف، ویئر ایز پاکستان کی افواج لوگوں کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بجٹ ایلوکیشن میں ہمیں پیسہ اگر آپ انڈیا سے کمپیئر کریں تو نہ ملنے کے برابر ملتا ہے۔ یہاں پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ پاکستان کی فوج عوام کی فوج ہے، مگر آئی تھنک سو یہ عوام کو ڈس اون کرتے ہیں، اب میں نے یہ فیل کیا ہے۔ اچھا ہے جی، آپ نے ایز لیٹ از ناؤ آپ نے فیل کیا کہ یہ پبلک کے لیے نہیں لڑ رہی۔ دیکھیں انسٹیٹیوشنز جب ان اکاؤنٹیبل رہیں نا تو پھر وہ ایسی ہو جاتی ہیں، وہ پھر عوام کے لیے جس پرپز کے لیے بنائی جاتی ہیں اس کے لیے نہیں رہتی۔ اور کوئی بھی فوج، کسی بھی ملک کی فوج جو ہوتی ہے وہ دفاع کو کہا جاتا ہے اٹس اے پبلک گڈ، یعنی کہ آپ ایک چوکی دار رکھیں، میں رکھوں، ہمارے ہمسائے دوست رکھیں، اس کے بجائے آپ کٹھے مل کے اپنے ریسورسز کمپائل کر کے، جو کہ جسے ڈیفنس بجٹ کہتے ہیں، آپ ایک کامن سیکیورٹی کے لیے ایک انسٹیٹیوشن بناتے ہیں۔ لیکن اگر یہ انسٹیٹیوشن اکاؤنٹیبل ہی نہ رہے تو پھر، اور یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ جن لوگوں کے لیے کر رہا ہے کام، تو پھر تو یہ عوام کے لیے نہ لڑ رہا ہوا نا، اس کا پھر اپنے انٹرسٹ کے لیے تو کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں ہندوستان کے ساتھ آپ مقابلہ ایک تو نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیپیسٹی وائز کیا یہ فوج ہندوستان سے لڑ سکتی ہے؟ اگر کوئی حملہ ہو بالکل لڑ سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ہندوستان کا کمپٹیشن انہیں کرنا چاہیے؟ جواب ہے نہیں۔ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس کا ایک طرف ہم ہے، دوسری طرف چائنا ہے، تیسرا ان کا گریٹ پاور یا ریجنل پاور کی ان کی ایمبیشنز ہیں۔ ہم نے تو کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری ریجنل پاور کی ایمبیشن ہے۔ سو ان کا ایک تو بجٹ جو ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کمپیریٹیو ٹرمز میں دیکھیں ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی تو ان کا بھی بجٹ کم ہے، لیکن ہم سے مقابلے میں ہمیشہ وہ زیادہ ہی لگے گا کیونکہ ہماری تو جی ڈی پی بھی تھوڑی ہے۔ سو یہ کمپیریزن یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پاکستان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے ان کیس آف اے کانفلکٹ؟ یس، لیکن اگر جنگیں شروع کرے گا اور پھر چاہے گا کہ اپنے اس پہ ختم ہو تو پھر جواب ہے نہیں۔ سو یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے۔ ویری سیڈ، مگر ڈاکٹر صاحبہ میں آج جو میرا ایک اور کنسرن بھی ہے، میں بالکل آرمی کو مورد الزام ٹھہراتی ہوں، اور جب یعنی وومن جنہوں نے اپنی زندگی کو پاکستان کے لیے مختص کر دیا تھا، محترمہ فاطمہ جناح، تب سے لے کے آج تک کی جو کہانی ہے بڑی عجیب و غریب ہے۔ پاکستان کی آرمی وقت کے ساتھ ساتھ، میں نے کل کا پہلے بھی ذکر کیا، کل بی بی سی نے کمال کا آرٹیکل لکھا ہے، مگر آج اگر میں دیکھتی ہوں اور میں پیچھے کی طرف نظر ڈالتی ہوں تو مجھے میرا پولیٹیشین بڑا کرپٹ نظر آتا ہے۔ یعنی پولیٹیشینز نے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر کام کیا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ہمارا ڈیفنس کا ادارہ جو تھا وہ آرمی کو دیکھتا تھا کہیں نہ کہیں، جو منسٹری آف ڈیفنس تھی، مگر نواز شریف صاحب نے آ کے کمپرومائز کیا، وہ معاملہ ختم کر دیا۔ جناب اس سے پہلے کی حکومتوں نے بھی ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، ایوب بھٹو صاحب نے بھی، مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کو بٹھایا تھا اندر لا کے، مگر اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج ان کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں جن کو وہ نہیں دہرائیں گے، آئی ایم افریڈ۔ پھر اس کے بعد اب جو پی ڈی ایم بنی ہے، ایوری پولیٹیشین از سولڈ۔ آج ہی کی نیوز ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے وہ جو
آئین کا کھلواڑ ہوا ہے 26th امینڈمنٹ کے لحاظ سے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو کوئی اور اس کو کرے, پارلیمان اگر اس کو ڈیزالو کرتی ہے یا ختم کرتی ہے 26th امینڈمنٹ کو, تو وی ول ایکسیپٹ, ادروائز کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پولیٹیشین تھرو آؤٹ کمپرومائز اس نے کیا, تھرو آؤٹ فار دا سیک آف پوزیشن, جس میں وہ جس کے منہ کو خون لگا ہوا تھا اس کے منہ کو خون اور زیادہ لگ گیا. اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجیے. میرے خیال میں جی آپ بہت 3-4 چیزیں آپ بہت کٹھی کر رہی ہیں. منسٹری آف ڈیفینس کی ہسٹری بھی آپ تھوڑی سی پلیز اپنی ٹھیک کر لیں. منسٹری آف ڈیفینس جو تھی وہ بنی ہی آ کے تھی ایکچوئل جو تھی جو آج ہمارے پاس موجود ہے, بھٹو صاحب نے بنائی تھی 1974 میں. ہائر ڈیفینس ری آرگنائزیشن ہوئی تھی پہلی اور شاید آخری دفعہ, اور اس میں منسٹری آف ڈیفینس بنی تھی. اس کا پہلا سیکٹری ڈیفینس جو تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے انفیکٹ لایا گیا تھا, اور اس کے بعد سول بیوروکریٹس جو تھے وہ سیکٹری ڈیفینس لگا کرتے تھے, سیکٹری ڈیفینس اینڈ ڈیفینس پروڈکشن. اس میں تبدیلی جو پہلی لائے تھے وہ جنرل مشرف لائے تھے. انہوں نے ریٹائرڈ جرنیلوں کو بٹھانا شروع کیا, اور اس کے بعد جو حکومتیں تھیں انہوں نے اس کو چینج کر نہیں پائے, کیونکہ ان کا اصول یہ کہ جس علاقے پہ, جس سبجیکٹ پہ, جس جگہ پہ یہ قبضہ کرتے ہیں اس سے چھڑوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کی جو دوسری بات ہے وہ بالکل درست ہے کہ اور اس میں یہ غلطیاں کرتے چلے گئے. میرے خیال میں ایک جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سول ملٹری ڈیوائڈ ہے. سولین جو ہیں وہ ملٹری کے ادارے کو سمجھتے نہیں ہیں اور ملٹری سولین کو نہیں سمجھتے, کیونکہ ہر کوئی اپنی نظر سے دوسرے کو دیکھتا ہے, اور اس لیے ہمارے ہاں نیگوسیشن کا سلسلہ نہیں چلتا. پولیٹیشنز جو ہیں وہ مس جج کرتے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اور جہاں پولیٹیشنز نے کیا بھی ہوتا ہے اس کے بعد اپنے کیے پہ پانی پھیر دیتے ہیں. مثلا یہ بہت بتانا ضروری ہے کہ بالکل 2013 میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا سسٹم ہے جو کہ ریورسل تھی کیبنٹ کمیٹی آف ڈیفینس کے سسٹم سے, وہ بالکل نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 1991-92 میں جب ان کی پہلی حکومت آئی تھی تو اس نے پہلی دفعہ ملٹری بزنس پہ ٹیکسز لگائے تھے, اور وہ ٹیکسز کی چھوٹ جو تھی وہ حکومت جانے سے پہلے 2021 میں یا ارلی 2022 میں عمران خان گورنمنٹ نے دی تھی. سو ہوتا یہ ہے کہ ہر پولیٹیشین جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی ادھر سویٹنرز ان کو دے کے ان کو اچھا ٹافیاں دے دو, یہ خوش ہو جائیں گے, یہ کوآپریٹ کریں گے, یہ وہ. خیال میں انسٹیٹیوشن کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. پولیٹیشنز انہیرنٹلی کیوں کرتے ہیں یہ, ایک تو شارٹ ٹرم, جبکہ آپ کو جب پتا ہے کہ ابھی شاید زندگی ختم ہو جائے حکومت کی تو یو اونلی اسٹارٹ پلاننگ شارٹ ٹرم. دوسرا یہ جی کہ 1950 سے کبھی پولیٹیشنز کے پیر جمنے نہیں دیے گئے, اور صرف پولیٹیشنز ہی خراب نہیں ہیں, آپ کی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی ویسا ہی ہے. مطلب کہ جو نیچر آف دا اسٹیٹ ہے اس میں بالکل یہ ہے کہ ہر کوئی شارٹ ٹرم گینز کی طرف دیکھتا ہے. ہمارے ہاں لانگ ٹرم جو ہیں وہ پالیسیز کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. سول سوسائٹی آپ دیکھیں نا, پنجاب کھڑا بھی نہیں ہوتا کوئی لمبی متحرک اس کے لیے موومنٹ کے لیے. سو ایک ایگزاسشن ہے, ٹیمپری ڈیسیژنز کیے جاتے ہیں, اور بالکل اس حد تک پولیٹیشنز کا قصور ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر بڑے پولیٹیکل ایرا جو ہے
اس کو قائم کرنے میں ملٹری کا اپنا ہاتھ ہے. سو ایک کو ہٹاتے ہیں دوسرے کو لے کے آتے ہیں, پھر فائنلی ایک تیسرا آلٹرنیٹیو لے کے آئے جس کو اس کو بھی نکالنے کے چکر میں ہے. سو ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اس کی تاریخ آپ اس کو اینڈ یس ہمارے ہاں ڈیموکریسیز ان دا پولیٹیکل پارٹی سسٹم بھی اس کے بھی مسائل ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں جو کہ کہے کہ ہم ڈیموکریسی کا پاس رکھتے ہیں, ہماری پارٹی جو ہے وہ زیادہ ڈیموکریٹک ہے, یا ہم سپورٹ کریں گے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو. آپ تو کینیڈا میں بیٹھی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم مضبوط ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی ہے نہیں. اور اس کی وجہ سے یہ جسے کہتے ہیں نا چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں, یا جب مقابلے ہوتے ہیں, کبھی بھی مقابلے ہوتے ہیں, جیسے اب مقابلہ ہو رہا ہے, لوگ ہیں ریزسٹ کر رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ سسٹم بدلے, چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اچھا بہتر پولیٹیکل پروسیس آئے, لیکن اس کے لیے جو ہارڈ ورک کرنا ہے, نہ صرف کہ ملٹری کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے, بلکہ اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی لانے کے لیے, اپنے سارے مزاج کو بدلنے کے لیے, تو وہ کیپیسٹی جو ہے وہ ہمارے ہاں لگتی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا آپ نے. اس وقت آپ نے عمران خان صاحب کے تک کے دور کا ذکر کیا. اس وقت کی جو پی ڈی ایم ہے اس میں, اینڈ آئی مائٹ بی رانگ, اسی لیے تو آپ کی موجودگی ہے کہ جہاں جہاں ہمارا کانسیپٹ غلط ہے ایٹ لیسٹ تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہمیں ملے ضرور. پی ڈی ایم جو اس وقت کی ہے, اور یہ مخلوط حکومت ایک ہائبرڈ فارم انہوں نے بنائی, مگر جو ڈیلیوریز نظر آ رہی ہیں وہ لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین دیر از سم فورس جو ان کو استعمال کرتے ہوئے پلان کر رہی ہے. اٹس اونلی کہ یو ہیو دا نالج, آپ نے بیوروکریسی لیول پہ بھی کام کیا ایز اے بیوروکریٹ, سی ایس ایس کا ایگزام بھی آپ نے دیا, آپ نے ڈفرینٹ چیزوں کو کا بڑی قریب سے مطالعہ کیا. دیٹ از دا ریزن آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اس وقت کی پی ڈی ایم کا ہر پولیٹیشین جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ اکمپلش کرنا چاہتا ہے, جو کہ پیچھے کوئی سپریم پاور ہے جو اس کو اکمپلش کروانا چاہ رہی ہے. اس کے لحاظ سے بھی آپ کہیں 2018 سے یہی ہو رہا ہے نا, پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں. 2018 میں عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ 2018 میں جب آپ جنرل باجوہ کو کہتے ہیں, اجازت دیتے ہیں ان کو لا کے اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر بنا دیتے ہیں, انہوں نے آ کے پی ڈی ایم نے آ کے مزید اس پہ کیا, چار چاند لگائے. ایس آئی ایف سی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو کہ ورژن 2 ہے اس کا, جو کہ تھا. تو دیکھیں آپ ایک ملٹری بیوروکریسی کو اس کے ہیڈ کو, اس کے ادارے کے ہیڈ کو آپ اٹھا کے, جس نے آپ کو سرو کرنا ہے, جو فوج ہوتی ہے, دیکھیں وہ جسے وہ آپ نے بھی سنا ہوگا, لوگ منہ کھول کے ہمیشہ کہہ دیتے ہیں بڑا سا کہ کلاؤزوٹس نے, جرمن اسٹریٹجسٹ تھے کارل وان کلاؤزوٹس, وہ کہتے تھے کہ وار از پالیٹکس بائی انادر مینس. اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ war is very much political. Military itself is a political tool جو کہ پولیٹیشین آپ کا استعمال کرے گا, جو کہ پالیسی میکر آپ کا استعمال کرے گا, رائٹ. تو اس کے لیے آپ نے اس کو جو اکاؤنٹیبل بنانا ہے, اس کو جس رستے پہ لگانا ہے, آپ اس کو اپنے ساتھ تھوڑی بٹھائیں گے. وہ تو آپ کے ایک آرڈرز, وہ اس لیے بنایا گیا ہے وہ انسٹیٹیوشن, اس لیے کہ جب آپ چاہیں گے, جب آپ کہیں گے, سمجھیں گے کہ آپ کی پالیسی ایک ایسے نہج پہ ہے کہ وین یو ہیو ٹو انگیج ان کانفلکٹ, تو وہ آپ کے بہاف پہ کانفلکٹ کرے گا, خود منہ اٹھا کے نہیں جائے گا, آپ کے بہاف پہ کرے گا. اور پالیسی میکر, پولیٹیشین جو ہے وہ ڈیسیژن کس کے بہاف پہ لے گا؟ جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, جنہوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں. This is the cycle that is there.
سو ان کو آپ اپنے برابر بٹھا دیں، ان کو آپ اجازت دیں. اب عمران خان صاحب نے بھی دی تھی کہ جی باجوہ صاحب کو باجوہ صاحب جناب جا کے بزنس مین جو ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، اور ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ میں امیجن نہیں کر رہی. پرائم منسٹر صاحب تب جو تھے عمران خان، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے کہا تھا ہاں جی جائیں کریں، میڈیا سے وہ بات کرتے تھے، اب بھی وہی ہو رہا ہے. سو دیکھیں یہ کوئی، اور یہ صرف پی ڈی ایم یا عمران خان کی گورنمنٹس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے جو کہ 1954 سے ایسے چلتی آ رہی ہے. اور ہر دفعہ کیونکہ ہماری کیپیسٹی ہی ڈیولپ نہیں ہوئی ان کو پیچھے دھکا دینے کی، سوشل پولیٹیکل کیپیسٹی ہی نہیں ڈیولپ ہوئی ہماری، تو اس وجہ سے آپ کیا کریں گے؟ اس وجہ سے یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ طاقتور رہتے ہیں اور ان کی ابیلٹی جو ہے. سو میں یہ نہیں کہوں گی کہ جناب نے یہ اسی پی ڈی ایم کا ہی بیہیویئر ہے کہ یہ پیچھے سے کوئی اسٹرانگ ہاتھ ہے جو ان کو مینوور کر رہا ہے، یا عمران خان نے ہی کیا. عادت ہے ان کی، یہی کریٹ کرتے ہیں تو یہی کریں گے نا. اس کے بدلے میں جو کیپیسٹی ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ تو ہوئی نہیں. ویری سیڈ ڈاکٹر صاحب. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی آگے، جب ہم ہوپ فل، اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل، ان شاء اللہ تھنگس ول گو فائن. آپ نے بھی مجھے بگننگ میں بڑی ہوپ دی ہے. ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آ سکتی ہے یا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بائی دا وے بیفور آئی گو دس، ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے ہیں، اور میں لاؤڈلی آج کل اس بارے میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے اپنے بیٹے بارن کا جب ذکر کیا، اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ایج اور اسی گروپ میں چل رہے تھے، اس نے کہا جنریشن زی کو انوالو کرو، وچ ہی ڈڈ، اور اس کو انہوں نے اکنالج بھی کیا اپنی انوگریشن پہ. اینڈ آئی مینشن اٹ ایون یسٹرڈے ایز ویل کہ پاکستان از فارچونیٹ انف کہ آج سے 4 سال پہلے تک جو یوتھ تھی وہ اب بہت ایکٹیو ہو گئی. ڈو یو تھنک کہ کوئی ایسی گورنمنٹ یا کوئی ایسا پولیٹیشین آ سکتا ہے؟ حالانکہ موسٹلی مجھے جاگیردار وڈیرے اور پیسے والے ہی نظر آتے ہیں، بٹ ایسا نظر آ سکتا ہے جو ان کو، وہ جو اب پیچھے رہ کے فیصلہ ان سے کرواتے ہیں اور ہر چیز میں مداخلت کر رہے ہیں، ان کو کنفائنڈ کر سکے ٹوورڈز دیئر ڈیوٹیز اور فوکس کروا سکے جو ان کا کام ہے اس پہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم زور زبردستی کوئی چاہتے ہیں کہ کوئی کہے ہاں جی ہاں بڑے بڑی روزی حالات ہمارے ہونے والے ہیں، تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو 2-3 چیزیں اچھی نظر آتی ہیں پاکستان میں، آج کے پاکستان میں، وہ مہرنگ بلوچ ہیں، وہ منظور پشتین ہیں، وہ ینگسٹرز ہیں جو کہ اپنے لوگوں کے لیے آگے ایک پولیٹیکل موومنٹ لے کے اور اتنی طاقتور ملٹری اور اسٹیٹ کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کرو، ہمیں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہم سے بات کرو ہمارے، اور لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. آپ کی ریاست نے 2024 کے الیکشن ٹوٹل ستیہ ناش کر دیا. مطلب کہ آپ کمپیئر کر لیں نا، انڈیا بہت ظلم کرتا ہے کشمیر میں سارا کچھ، لیکن انہوں نے کشمیر میں الیکشن تو فیئر کروا دیے نا، جس کی وجہ سے پہلی دفعہ ہسٹری میں 58% جو تھے اپنا ووٹر ٹرن آؤٹ تھی انڈین کشمیر میں. ہمارے ہاں ایک تو ٹرن آؤٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کیا بلوچستان میں مسئلہ چل رہا ہے نا، بلوچستان میں آپ نے جو نیشنلسٹ پارٹیز تھیں ان کو ہٹا کے آپ نے وہاں مافیا لیڈرز کو خود ہینڈ پک کر کے لے آئے، آپ نے ملک کے باقی حصے میں بھی وہی کیا. سو مسئلہ یہ کہ اس حالات میں، ان حالات میں ایک ینگ لڑکی ہے، مارنگ بلوچ ہے، کھڑی ہوتی ہے اور آواز بلند کرتی ہے، وہ کوئی ملک سے باہر نہیں جا رہی، وہ آواز اپنی بلند کرتی ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں.
میرے لیے اگر کوئی امید کی کرن ہے تو یہ ینگسٹرز ہیں. مارنگ بلوچ ہے, منظور پشتین ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرو, ہم کو مارنے مرانے کی بات نہیں کر رہے. دوسرا میرے خیال میں جی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ایک مطلب یہ کہ آپ چاہے تحریک انصاف کے سپورٹر ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ ہے کہ ایک کم از کم گفتگو کو وہ ایک انہوں نے ایک ایسے اس پہ لے گئے ہیں جہاں لوگ سوال کم از کم اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح کا طریقہ حکومت ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں میرے خیال میں چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں مزید, جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو سوچنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ تو کریں نا. مطلب یہ کہ اگر کل کو میں یہ کہوں فرض کریں پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ فلانے جنرل بدل دو یا فلانا جنرل آ جائے گا اور وہ عمران خان کو لے آئے گا اس پرائم منسٹر اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے, تو یوں نہیں ہوگا. کوئی بھی پارٹی مت سوچے. میرے خیال میں ایک میکنزم, ایک تھنکنگ, ایک سوچ جو ہے وہ کریٹ ہونی چاہیے, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ فوج کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی. ایک یا دو یا 10 بندوں کو ہٹا کے نہیں, انسٹیٹیوشن میں چینجز, ڈیفنس مینجمنٹ میں چینجز, پارلیمنٹ کی کیپیسٹی کی گروتھ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرنی پڑیں گی اور تمام پارٹیوں کو مل کے کرنی پڑیں گی. ایک پارٹی الگ اگر کہے کہ نہیں یہ سارے تو چور ہیں, ان سے تو ہم بات نہیں کرتے, یہ انفارچونیٹلی سب پارٹیوں کو مل کے اس پہ سوچنا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی. اور جب تک جہاں آتا ہے جی معاملہ بات کرنے کا, پیشنس کا, ٹالرنس کا, تو میرے خیال میں وہاں آ کے تھوڑی سی امید کمزور ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں وہ کب وقت آئے گا کہ کیپیسٹی بلڈ ہو. آج کے دن میں تو بالکل وہ نہیں ہے, بلکہ کیا جا رہا ہے, مطلب یہ کہ ایتھنیسٹیز کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے. پشتونوں کے خلاف اتنی باتیں ہیں, سرائکیوں کو کہ پنجابی نیشنلسٹ اینڈ شوونسٹ جو ہیں وہ بھی آ گئے میدان میں اتر کے آگ لگانے کے لیے. سو ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹیبلٹی ایک دوسرے کی اگر سوسائٹی میں یہ قائم نہیں ہوگی, اور اگر اس لیول پہ آپ تیلی لگائیں گے, تو پھر امید کا لفظ جو ہے نا وہ تو بہت ہی اس کی امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ایک آخری چیز جو آپ سے کرنا چاہتی ہوں, دنیا اپنے جو برین ڈرین سے ڈرتی ہے, آپ بہترین ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کی. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام واحد پاکستانی جس نے نوبل پرائز بھی لیا, مگر ہم ڈس اون کر دیتے ہیں. حالانکہ ایک کنٹری ایک گھر کی طرح ہوتا ہے. میرا چھوٹا سا گھر ایک کنٹری ہے, وہی بجٹنگ تمام چیزیں وہی چلتی ہیں, مگر ہم برداشت کے ساتھ چلتے ہیں. ہم ڈس اون نہیں کر سکتے, کہیں ہم ماں باپ بچوں کو آنکھ نہیں کر سکتے, بچے ماں باپ کو آنکھ نہیں کر سکتے. آپ اتنی مطلب بریلینٹ خاتون ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے کہیں غلطی کی, نشاندہی کی ہے, تو they could have listened to it very closely, اور وہ ہم اندر چینجز بھی لے کے آ سکتے ہیں. you could be a part of any think tank. تو جب ہم ایسی شخصیات کو جو جن کے پاس نالج بھی ہے, جو بہترین ہمیں حل بھی دے سکتے ہیں, وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, کیوں ہم ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لا کے اسٹریٹجیز نہیں بنا سکتے؟ دیکھیں جی, اپنی بات کروں گی, میں چھوڑ کے نہیں گئی تھی, مجھ سے چھڑوایا گیا ہے. یہ کہا کہ اگر میرا ملک والوں کو بھی چاہیے تھا کہ ایک اگر انٹیلیجنٹ پرسنالٹی ہے, they should not have lost her. Can I explain? Let me finish. میں صرف کہہ رہی ہوں کہ کچھ کیسز میں
لوگ جاتے بھی ہیں جی، لوگ اس لیے بھی جاتے ہیں کیونکہ وہاں بات کرنے کی، وہاں سسٹین کرنے کی کے مسائل بہت پڑتے ہیں. سو میں صرف ڈفرینشیٹ کر رہی تھی کہ پرسنل کیس میرا یوں ہے، بٹ لوگ خود بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ حالات مشکل ہو جاتے ہیں. ٹالرنس نہیں ہے نا جی، سسٹم میں ٹالرنس نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ میں نے نہ یہ سوچا ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ جی میں عقل کل ہوں، میری تمام باتیں مانو. میں کہتی ہوں کہ آئیں بیٹھیں، لیٹس ہیو اے ڈائلاگ، بات کرتے ہیں. کچھ میں آپ سے سیکھوں، کچھ آپ مجھ سے سیکھیں، کچھ کسی اور سے ہم سیکھیں، مل کے ایک چیز کو کیا جائے. دیکھیں مثلاً 90s میں منموہن سنگھ جو کہ پہلے انڈیا کے پلاننگ کمیشن میں تھے، پھر فائنانس میں تھے، نرسمہا راؤ ان کے اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انڈیا کے، اور انہوں نے ایک ٹیم 20-25 لوگوں کی، جس میں بیوروکریٹس بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، اکٹھے کیے، اور انہوں نے انڈیا کی اکنامک پلاننگ جو تھی اس کو ری ڈیزائن کیا. کہ جو اکنامک اپلفٹ ہوئی ہے، انڈیا نے ترقی کرنی شروع کی ہے، وہ مین کام 90s میں ہوا ہے. ہمارے ہاں ہر کوئی دوسرے کو کاٹتا ہے، جو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا کوئی اور نہ آئے میری جگہ. سو وہ ایک لطیفہ ہوا ہے نا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قیامت آئی تو سب ملکوں کے جو تھے نا وہ مٹکے سے تھے، اور اس کے اوپر، ہر مٹکے کے اوپر 2-3 فرشتے کھڑے ہوتے تھے. کوئی نکلنے کی کوشش کرتا تھا آگ سے تو ڈنڈے سے کر دیتے تھے، تو ایک مٹکے پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو کسی نے پوچھا کہ بھی یہ مٹکا کس کا ہے، تو انہوں نے کہا پاکستان کا ہے، کیونکہ جو باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پیچھے سے کوئی اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے. تو ہمارے یہ مسائل ہیں کہ ہم صرف ایک کو ہم کہیں جی اس ادارے کا قصور ہے، اس ادارے کا قصور ہے. ہماری بحثیت قوم، ہماری مزاج ایسا بن گیا ہے. ہمارے ہاں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہے وہ شدید ہے. ہمارے ایکڈیمک ختم کر دیے گئے ہیں. ہمارے جو میڈیا ہے ان کو چونکہ بولنے کی سزا ملتی ہے، اس لیے ہم کے انٹلیکچوئل آنیسٹی ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، بہت کم ہو گئی. تو ایسے اس میں کون ڈائلاگ کرے گا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا، اینڈ آئی لک فارورڈ کہ انشاءاللہ آپ سے، مجھے احساس ہے کہ آپ بہت مصروف بھی ہیں، مگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں، ون آف دوز جو میرے ملک کا سرمایہ ہیں. اینڈ آف کورس آپ کے ہم وی کین آل، اور میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ بے شمار اور لوگ آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور پھر ہم اپنی شعور کو استعمال کرتے ہوئے ہم آنکھیں بند کر کے اس 21ویں صدی میں اندھا دھند پیروی مت کریں، مگر بٹ وی مسٹ ناٹ بی پولرائزڈ ایز ویل. اگر آپ کو کوئی یہ لفظ کہتا ہے، سوری ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ کا بھی پیغام لوں گی، مگر اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے نہیں تم کو ایک راستہ چوز کرنا ہے یا دوسرا راستہ چوز کرنا ہے، دیر از آلویز اے سینٹر. آپ ملک کے لیے سوچئے اور مل کے سوچئے. آپ اپنا ڈاکٹر صاحب پیغام دے دیجئے گا، اور ونس اگین آئی تھینک یو ویری مچ فار آل یور ٹائم اینڈ انفارمیشن. بس جی ویری کائنڈ کہ آپ نے بلایا. میرے خیال میں سوچتے رہیں ہم، اور یہ ہے کہ پیشنس اینڈ ٹالرنس، اور ایک دوسرے سے بات کرنے کی اور ایک دوسرے کی بات سننے کی، اگر ہمیں ایک آرٹ آ جائے، اور ہم چیزوں کو بجائے یہ کہ وہم کریں، یا ہم بہت ساری آئیڈیالوجیز کو اور آئیڈیالوجیز کو لا کے فرقہ واریت، نسل پرستی اور اس قسم کی بہت ساری جو آئیڈیالوجیز ہیں ان کو لے کے ہم ایک دوسرے کو جج کرنا شروع کر دیں، تو میرے خیال میں اس اندھیرے میں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہاں نکلنا مشکل ہوگا. تھوڑی سی روشنی اپنے دماغوں میں لانے کی بہت ضرورت ہے. وہ اس روشنی کے لیے علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے.
یہ صرف یوٹیوب سے یا وی لاگ سے یا سوشل میڈیا سے کام نہیں چلے گا. بہت پیاری آپ نے پیغام دیا ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. اور میری آپ تمام سے یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ اگر ہم اکٹھے ہیں اور ہم سوچ کے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ڈائلاگ کے ساتھ، انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد، تعلیم کے ساتھ تھنگس کین بی ڈفرینٹ. بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. امید سے خدا حافظ.